پھر یہ محبت جائز ہے، وگرنہ اگر وہ محبت کہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پاگلوں کی طرح لگے رہتے ہیں اکٹھے کرتے ہوئے، اور پھر ایک وقت آتا ہے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ان میں سے کسی چیز کو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ تو ان محفل میں بیٹھنے کے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ایسی محبت آ جائے کہ بس اس کے آگے کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم کہ یہ لمحات نصیب ہوتے ہیں۔ قبلہ صاحب کل بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ انہیں کھانسی تھی، صبح 10:30 بجے کی گھڑی تک لگے ہوئے تھے، پھر ابھی اس وقت اس محفل میں تشریف نہیں لائیں گے، لیکن وہ تشریف رکھتے بھی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بات، جتنی بھی باتیں ہوئی صبح سے، سب نے مفتی صاحب کو دیکھے، خواجہ صاحب کو دیکھے، ماسٹر صاحب کو دیکھے، ہر بندہ ان کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس طرح بلاتے ہیں، وہ اس رنگ میں رنگتے ہیں۔ ان پہ اوپر اللہ کریم کا یہ کرم ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے۔ دعا کیا کریں ان کے لیے کہ جس طرح وہ ان سے کام لے رہا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے، اسی طرح وہ اس مشن میں آگے سے آگے اللہ تعالیٰ انہیں لے کے جائے، اور لوگوں کے دلوں میں وہ محبت کہ جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ ہے مدینہ پاک کی محبت، مدینہ پاک کے ساتھ عقیدت، مدینہ پاک کے آداب، مدینہ پاک کے ساتھ عشق، اس میں غرق ہو کے ہم اپنے آقا علیہ السلام کے شہر پاک کی محبت میں غرق ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کی محبت حاصل کر سکیں۔ اور آپ کی محبت مل گئی تو اللہ کی محبت مل گئی، اور اللہ کی محبت مل گئی تو سمجھے کہ سارے سلسلے ٹھیک سے ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ میں 2-4 باتیں ابھی ڈاکٹر عبدالرافع صاحب مدینہ پاک کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نعت لکھی، روزانہ پڑھتے ہیں، لب لباب یہی کہ مدینہ پاک جنت البقیع مل جائے، مدینہ پاک کے نماز عبادت ہے۔ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل، آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ادھر کی زندگی ہے ہی عبادت، آپ اکثر فرماتے کہ بلا مفتی صاحب کہ ایک شخص کو اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی بھی زندگی مل جائے نا، اور وہ ساری زندگی اس کی خالص عبادت گزارے، وہ براب سے پاک زندگی گزارے، آپ کی محبت میں ہم مدینہ پاک کی نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا شکر احسان ہے کہ آپ کے ساتھ جس کا تعلق، آپ کے ساتھ جو رشتہ، وہ ہمارے لیے بے پناہ بلند و بالا ہے۔ جیسے ابھی مفتی فیصل صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر بھی کیا، میرے شاہ فرمایا کرتے کہ ایک لمحہ مل جائے نا، جیسے کہنے والوں نے یوں بھی کہا نا کہ یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 7 سالہ آتے پیریا، انہوں نے اپنی محبت پہ کہا، لیکن میرے شیخ آپ فرمایا کرتے کہ اگر مدینہ پاک کا ایک لمحہ کسی کو مل جائے نا، ادھر کا باادب لمحہ، ادھر کے ساتھ محبت کا لمحہ، ادھر کے ساتھ پیار کا لمحہ، آپ فرماتے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی کی خالص عبادت ایک طرف اور ایک وہ لمحہ، اس ساری عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ میرے شیخ نے جو مدینہ پاک کی محبت کے حوالے سے، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ جتنی مدینہ پاک کی محبت پیدا ہوگی نا، اتنی انسان کو اللہ کی رضا بھی ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی ملے گی، کیونکہ یہ مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ جب بے پناہ شانوں کے ساتھ مکہ پاک سے تشریف لے جانے لگے نا اس کے حکم کے ساتھ، تو میرے شاکی فرمایا کرتے اس کے، آپ فرماتے جب آپ بڑی شانوں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے نا، نوافل پڑھے، اس وقت بیت اللہ شریف جس حوالے سے اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے بڑے خوبصورت اشعار پڑھا کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ادھر سے جانے لگتا ہے مدینہ پاک تو بیت اللہ شریف اس کے ساتھ کیسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بیت اللہ شریف سے اس کے کانوں میں کیا آواز آ رہی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اسے اشعار میں لکھا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو بیت اللہ شریف اس انداز سے دیکھ رہا تھا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ ادھر سے تشریف، تو آپ علیہ السلام ہوا کہ بیت اللہ میں چھوڑنے والے مجھ سے تو ہوئی نہیں، میں اپنے رب کے حکم سے، میرے رب نے میرے لیے کسی جگہ کو منتخب فرما دیا، انتخاب فرمایا اس نے، اسی لیے تو میں روایات میں نظر آتا ہے سلیمان علیہ السلام بھی جاتے ہوئے تخت سے ہوا کو حکم دیتے ہیں جنات کو کہ نیچے اتار دے کہ اب یہ جو مقام ہے نا جس کے اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے، اس کے ساتھ وہ عشق عطا فرمائے، میں دکھ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مدینہ پاک تو چلے جاتے ہیں لیکن مدینہ پاک جانے کے بعد بھی ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ ہوٹل کا کمرہ کیسا ہے، اس وقت میرے آگے یہ جو کھانا ہے یہ کیسا ہے، خدا کے لیے ایک طرف کہتے ہو مدینہ پاک، ایک طرف تو اس کی محبت کی عقیدت کی بات کرتے ہو، اور ادھر جانے کے بعد آپ یہ خیال اس طرف آتے ہو کہ یہ کمرہ نزدیک ہے یا دور ہے، اس کمرے میں یہ ہے یا یہ نہیں ہے، یہ کھانا کیسا ہے، خدا کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو صرف اس بات پر تنبیہ نہیں فرمائی تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا یہ دہی کہاں سے لایا، اس میں تھوڑی سی کھٹاس ہے، آپ علیہ السلام نے کہا میرے شہر کے بار بار جاتے ہو بیٹا، اللہ لے کے جائے، میں اکثر دیکھتا ہوں وہ کدھر ہے بھائی وہ ٹریول ایجنٹ جس نے جو مجھے لے کے آیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، اوے اللہ کے بندے تو ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا رہنا جو ذریعہ بن گیا تجھے ادھر لے جانے کا، کیا تو لے کے آئے گا ادھر سے، مدینہ پاک تو دیکھتا ہے، مدینہ پاک تو جانتا ہے، میں نے خود قبلہ مفتی صاحب مدینہ پاک کے لوگوں سے خود بیٹھ کے سنا ہے، مدینہ پاک کے لوگوں کی زیارت کیا کرو، اللہ کرے ہم جلد از جلد چلے جائیں، آمین۔ باب جبریل سے اندر داخل ہو کے نا وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگ کے، ان کے نورانی چہرے دیکھو، ان کی زیارت کرو، ان کا انداز دیکھو، ادھر ادھر پھر بہت سارے کو لوگوں کو دیکھ یہ بھی کہتے ہوئے سنا یہ کیوں اور یہ کیوں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بار خاصی کرن کی باتیں ہوتی ہے، خوش آمدید ادھر عیدگاہ میں، ادھر ہمارے پاس مدینہ پاک کی محبت کے علاوہ کچھ اور یہ کہوں کہ کچھ بھی نہیں تو پھر یہ سمجھانے کی خاطر کہتا ہوں ادھر ہمارے پاس وہ ہے جس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار میں ادھر اسلام آباد میں تھا، کچھ حضرات تشریف لائے ہوئے تھے سعودیہ سے، ایک کھانا تھا سعودیوں نے اہتمام کیا ہوا تھا، ادھر ہمارے ایک صاحب نے ادھر وہ جو حضرات تھے انہیں کہا کہ ہم ادھر جاتے ہیں، ادھر ہمیں معاہدہ پاک کے آگے سے ہٹایا جاتا ہے، ہاتھ بھی باندھ دیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، ادھر کوئی ایسے ہماری طرف ہماری توجہ سے نہیں ہے،
انہوں نے کہا ہوتا ہے. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا. اس وقت کے جو بیسٹر تھے کیونکہ وہ ان کی طرف سوالیہ نگاہیں تھیں کہ کون اس کو بات کر رہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا. اب میں ایک عجیب کیفیت میں تھا. میری خاموشی کو یا میرے کو انہوں نے سمجھا کہ میں ان بندوں کی جو یہ بات کر رہے ہیں تائید کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب جاؤ گے نا مدینہ پاک، یہ نمبر ہے، اب در جا کے معاذ شریف کے سامنے جس طرح سلام پیش کرنا چاہتے ہو کرنا. بڑی پرانی بات ہے یہ. اگر کوئی روکے اس نمبر پہ کال کرنا. میں کمزور انسان ہوں، میری بھی مت ماری گئی، میں سنبھال کے رکھ لیا. جب پہنچے جا کے تیار تیور ہو کے ٹرین میں یہی کہ بس اب بھاگ کے جا کے اوپر پیا کر ڈال گا. حسرتا خوب کھڑا ہوا گا. وہ لے کے میں جیب میں رکھا تیار ہو کے طیبہ سینٹر میں رہائش کی. باہر نکلا، اوپر سے چلا، پھر دیکھ کے کارڈ ہے نا کو نمبر ہے کو، نیچے اترا، آگے بڑھا، لفٹ سے میں بیٹھا. اس وقت تک میری یہی کیفیت قبلہ مفتی صاحب، یہی خیال کہ میں جا رہا ہوں. جب میں طیبہ سینٹر بالکل نزدیک ہے، تھوڑا سا جنگلہ آگے، لفٹ ہوٹل سے باہر نکلنے تک میرے پاس اوپر یہی کیفیت تھی. ابھی میں اس جنگلہ پاک کے اندر داخل نہیں ہوا تھا تو میرے ذہن پہ جماعتیں ہونے لگ پڑے. اور تو اپنی اوقات تک کی ہے، تو ہے کیا؟ تو ادھر معاہدہ پاک کے آگے کھڑے ہو کے کسی کے بارے میں کسی کی شکایت کرے گا؟ اپنی بوتھی تک کیا؟ تو ہے تیری اوقات کیا کہ تو ادھر جا کے یہ اندازہ اپنائے گا کہ ایسے کھڑے ہوگا اور پھر کوئی کچھ کرے گا؟ تو کسی کو ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جو رحمان غفور، جو اس غفور الرحیم کے ایسے شان کے ساتھ تشریف لانے والے ہیں، رؤوف الرحیم ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ابھی اس مدینہ پاک پہ تو پہنچ چکا تھا. اس سے خوف کھاتا ہوں کہ میرے پاس یہ تھا، اس وقت یہ خیال تھا، لیکن شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی حرم پاک کے باب مجیدی سے اندر داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس جنگلے سے اندر بھی داخل نہیں ہوا تھا. میرے پسینے چھٹ گئے کہ میں کرنے کیا جا رہا تھا. کہ ادھر جا کے میں سلام ادھر پیش کر رہا ہوں گا اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں گا، حاضر ادھر ہوں گا اور کسی کی طرف کسی کے لیے ہوں گا کہ کوئی ہوئے تو نہ ہو. یقین مانیے بچوں بچیوں، اس دن میں باب مجیدی سے تک تو گیا، ادھر نوافل پڑے، مجھے آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، طاقت نہیں ہوئی کہ میں کرنے کیا چلا تھا. بس اس کے حضور سجدے میں گر کے اس کا شکر ادا کرتا رہا کہ تو نے مجھے بچا لیا. اس لیے مدینہ پاک جب پہنچے نا تو وہاں سے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لاتے نا مدینہ پاک اور سامنے ہوتا نا مدینہ پاک، تو آپ کی سواری بھی تیز بھاگنے لگ پڑتی کہ کب میں جلد از جلد مدینہ منورہ میں داخل ہو جاؤں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ خود اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ کب میں اس شہر پاک میں پہنچ جاؤں. اس کیفیت میں تحقیق کریے گا، کتب میں موجود ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر سے مدینہ پاک کے لوگ بھاگ پڑتے ہیں، اس ادھر سے وہ سواری بھاگ رہی ہوتی ہے، صحابہ آپ کی سواری تیز چل رہی ہوتی ہے، صحابہ کرام بھی ادھر سے بھی وہ اس کیفیت میں لوگ پہنچتے. کوئی آپ کی یہی حدیث مبارکہ میں ہے، کوئی آپ کی سواری مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا، کوئی آپ کے
پائے مبارک کو چھونے کی کوشش کر رہا ہوتا، اسی میں سب ہوتا، یہی کیفیت ہوتی، اور اس میں ظاہر ہے وہ خاک شفا اڑنے لگ پڑتے ہیں۔ اس وقت اس خاک شفا کے اڑنے کے وقت عربوں کا ویسا بھی قاعدہ ہے کہ وہ خوب ادھر سے وہ رومال کو باندھ کے وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو فرمایا کہ نہیں، ہٹا دو، یہ پتہ نہیں کہ یہ جو خاک پاک ہے یہ خاک شفا ہے۔ حاضری کے لیے جاتے ہیں ہم، ادھر جا کے کن کیفیات سے ہوتے ہیں، ادھر کیا شکایت لگاتے ہوئے نہیں نظر آتے، اس ہوٹل میں تو وہ ٹھہرا ہے، اس میں مجھے نہیں ٹھہرا ہے، ایسے ٹھہرا ہے۔ کیا ہم ان کیفیات میں نہیں ہوتے؟ مدینہ پاک کی محبت، مدینہ پاک کے ساتھ عقیدت اور جو عشق ہے نا، وہ ان سب چیزوں سے نکال کے اس طرح بندے کو اس طرف لے جاتا ہے کہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے یہ آقا دکھانے کے قابل، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی کہاں تھا مدینہ پاک میں آنے کے قابل۔ کیپٹن صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے، اکثر فرمایا پڑھا کرتے تھے کہ کرم دیا سب گلا باقی ایموں افسانے نے۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا چند خلوص یا چند یہ چیزیں مجھے لے جاتی ہیں، یہ کرم ہوتا ہے، اور اس سے بڑا کرم کوئی ہو نہیں سکتا کہ بندہ مدینہ پاک پہ پہنچ جائے، مدینہ منورہ میں حاضری ہو جائے۔ ادھر وہ ہستی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کبھی ان کی میت ملے کبھی ان کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ بس مدینہ پاک سے محبت کیا کرو۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں نا، امام مالک جیسی ہستی نکلا نہیں کہ جاتے نہیں تھے، فرض ادا کر رہے تھے، اس کے بعد نہیں نکلتے تھے۔ نے پوچھا اتنا آپ بتاتے ہیں عمرہ یہ ہے، اس طرح کیا ہے، یہ ہے، اس طرح آپ خود نہیں اللہ کیا کر لیا، لیکن اب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مدینہ پاک سے باہر نکلوں اور کہیں موت نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی مطاف پہ دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ کار کرتے کہ مجھے شہادت کی موت دینا، ادھر اس کیفیت پہ ڈوبے ہوئے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جب منہ سے یہ نکلی تو اس کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے شہادت تو چاہتا ہوں لیکن مدینہ پاک سے باہر ہی نہیں چاہتا، ادھر مطاف پہ شہادت کی موت نہ دے دینا، یہ سفر میں نہ دینا، مدینہ پاک کی دینا۔ مدینہ پاک کی محبت میں بچوں بچیوں جو لذت ہے نا، میں مفتی صاحب اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بچیوں کو، کبھی کبھی تصویر لے کے نا بہت سارے وظائف ہم کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی وظیفہ کیا کرو، مدینہ منورہ، مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، کیونکہ مدینہ پاک ہی ہے۔ وہ ہستیاں فرماتی ہیں تربیت فرمائی کہ مدینہ پاک کے ساتھ تعلق توڑ دو، مدینہ پاک کے ساتھ محبت کرو، مدینہ پاک کے ساتھ محبت ہوگی نا، بندے کے دل میں مدینہ پاک کی محبت ہو، اور وہ محبت میں نے کہہ دیا خدا کے لیے جعلی محبت نہیں، اصل محبت تو ہو، بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے کہتا ہے یا اللہ تو نے جائز کیا ہے نا کہ مدینہ پاک میں موت کی دعا مانگ سکتے ہیں، کہیں کسی جگہ نہیں، اب ادھر موت دے دینا ادھر اور ویسے بھی جو ادھر کے جو لمحات ہیں نا جن کے بارے میں میں نے کہا، ان کی بات سننے کے بعد میں نے کہا مدینہ پاک کے حوالے سے ہی بات کروں، ان لمحات کا جیسے کوئی لمحات ہو سکتے ہیں ویسا کوئی اللہ کریم کا کرم ہو سکتا ہے۔ مدینہ پاک سے محبت کرو اور خالص محبت کرو۔ ان ہستیوں کو میں نے خود
اپنے کانوں سے ان کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ یہ جو مدینہ پاک کی زمین ہے نا، ویسے قرب قیامت میں تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا یہ ہلے گی، جو بھی منافق ہوں گے نا جھوٹے ان نسن گے، نکال باہر پھینکے گی، لیکن آج بھی وہ ادھر منتقلی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کوئی پنڈی جو مر گیا نا، لیکن مریا مدینہ پاک کی محبت تو مدینہ پاک جانتا ہے، مدینہ پاک خالص اور کھرے کی پہچان رکھتا ہے۔ مدینہ پاک کی سرزمین جب اپنی محبت میں کسی کو دیکھتی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری حوالے سے منتقل کرتے ہوئے اونٹ نظر آتے ہیں، کہیں اور ہوا ادھر سے وہ ادھر لے گیا اور ادھر سے نکال کے اس کو ادھر بھیج دیا، جو جعلی گلا کرتا سی اور خالص بن کو لے گیا، اور مدینہ پاک کی زمین اندر سے بھی کھینچ دیتی۔ کبھی کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، سجدہ کرنے کے بعد یہ زمین جو پاک کرنے والی ہے اور جن کے صدقے کرم پاک کرنے والی ہے، وہ تجھے مجھے پتہ ہے، تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اس زمین کے اوپر لگے، نہ صرف یہ ہم سب کے لیے مسجد بن گئی بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ کبھی یہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ذہن میں رکھ کے نا زمین پہ دیکھ کے یہ سوچو، اس ذرے کے ساتھ دوسرا ذرہ ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرا، ویسے تو یہ دیکھو یہ زمین یہ مسجد بن گئی ہے، میرے آقا کے قدم پاک اس پہ لگے ہیں، اس زمین پہ لگے ہیں، وہ نسبت ذہن میں رکھ کے اس زمین کو چوم لو، ان ذروں کو چوم لو، ذرے کو ساتھ یہ بات کرو کہ تیرے سے تیرا آگے ذرہ۔ آج نئے نئے چراغ خان ہیں، ان کی اپنی اپنی ہے کہ تجھے کیوں کہوں، تو اپنا کام لے، میرے آقا سنتے ہیں، میرے آقا سنتے ہیں، سنتے تھے اور سنتے رہیں گے، لیکن نسیمہ جانے بے تھا گزر کن میں جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو میرے شیخ کے شیخ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کھڑا کر کے فرمایا کرتے پڑھو یہ ان کا کلام کہ جنہوں نے اس محبت میں فرق ہو کے پڑھا ہے، دل نہیں کرتا کہ جانے والے کو کہے بندہ۔ وقت بہت گزر گیا، میں دعا کی طرف چلتا ہوں۔ مدینہ پاک کی بات تو اس برآمدے میں، یہ والی بات میں اللہ تعالیٰ راجہ منظور صاحب کو ڈھیر و رحمت و برکت و احسان و انعاموں سے نوازی، یہ انہوں نے بات تو سیکھی، پہلے یہ ادھر تک تھا، اور کوئی بہت سارے ڈالر پاؤنڈ نال رکھی رکھتا ہے نا، چھڑ کے جانا ہے، یہ راجہ منظور نے چلایا کہ چھڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس جگہ پر اگر بات ہے تو مدینہ پاک کی ہے، ادھر اگر پڑھے جاتے ہیں تو وظائف پڑھے جاتے ہیں، ادھر ذکر ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو ذریعہ بنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی صورت محروم رکھے گا، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ ادھر قدم رکھتا ہے کیونکہ تلاش میں اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، راجہ منظور کو اس کا اجر ملتا ہی ملتا ہے، کیونکہ نیت اس کی یہ ہے کہ ادھر آؤں گا تو شاید اسے پاؤں، پڑھنے کے بعد تو اس کے لیے سے انہیں کیا خیر، میں بات کر رہا تھا ان کے پیچھے یہ برآمدہ تھا، ادھر مدینہ پاک کی بات شروع ہو جاتی تھی نا، مولانا اشرف اکثر فرمایا کرتے تھے میرا اپنے شیخ کی دیکھ دیکھ کے دل نہیں سنا بجدا، ان آندا سی ان آپ اٹھ کے اندر تشریف لے جائیں گے تو میرے شیخ قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ، لیکن بادب لوگ یہ مولانا اشرف جب کے ساتھ منسلک تھے، مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں بیعت قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کے آتے تھے، لیکن جب میرے شیخ کی بات فرماتے تھے تو فرماتے تھے میرے شیخ، سکھانے والے ہوتے تھے نا تربیت، تو وہ بات کرتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ آپ ابھی دیکھ رہا ہوں آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ سے بات کر رہی ہے عشاء کے بعد، ابھی آپ اندر تشریف لے جائیں گے، تو کہتے تھے میں پتا سمجھتا سے کہ آپ کو میں کیسے روک سکتا تھا، میں مدینہ پاک کا ذکر شروع کر دیتا،
مدینہ پاک کا ذکر شروع ہونا، پھر ہم نے ادھر سے ہی مسجد جانا، تہجد کے نوافل پڑھنا، اور خوف اللہ ہو کا ذکر ہونا، فجر کی نماز پڑھ کے واپس آیا کرتے۔ ادھر تو مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، لیکن بچوں اکثریت اس وقت جو بیٹھی ہے، بچی ہے، بچے، آپ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے، آپ لوگ میرے اساتذہ ہو۔ میرے دل میں آپ کے لیے کیا دعائیں ہیں کہ میں آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، اسے میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ میرا فرض ہے۔ میں آپ سب کو زور دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ پاک کی محبت کو دلوں میں بسا لیں، مدینہ پاک کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں عشق کریں، مدینہ طیبہ کے ساتھ وہ عشق کریں، وہ محبت کریں۔ میں نے آپ کو سب سے بڑا تو اس کا دے دیا کہ موت کے بعد مدینہ پاک لے جایا کرتا ہے۔ بندے کو مدینہ پاک ممکن ہی نہیں کہ مدینہ پاک سے محبت ہو اور مدینہ پاک اسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں ایک فرمان مبارک آپ احباب کے آگے رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، کیونکہ اس سے ادھر چل پڑتا ہے نا بندہ، پھر دل کرتا بس اس پہ چلتا ہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لے جانے لگے نا تو مدینہ پاک، مکہ پاک آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ چھوڑ کے چلے ہیں مجھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں چھوڑنے والا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کرتے کہ آپ جب مکہ پاک سے مدینہ پاک اس کے حکم کی وجہ سے مدینہ پاک کی فضیلت کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا مدینہ پاک کو، اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک پہنچے تو آپ نے 10 تہاگ اٹھائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادھر قبلہ تین ذہن میں رکھیے گا۔ ادھر خیال میں آیا کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، ادھر وہ ذہن میں آیا کہ میں دلاسا دے کے آیا تھا، اور اس کے آگے عرض کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ذہن میں خیال آیا، وہ کعبہ بن گیا۔ آیت مبارک اتر پڑی، قرآن کریم میں فرمان جاری ہو گیا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس مسجد مبارک کی زیارت کی ہے، وہ موجود تھی 72-73 تک، بلکہ 80 تک بھی موجود رہی۔ مسجد قبلہ تین جدھر اوپر قرآن آئے، پھر دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود تھا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ وعدہ فرمایا تھا نا، مسجد اقصیٰ سے پھیر لیا اور بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا، اس لیے ادھر ختم ہو گیا، ادھر سب کچھ چلا گیا آپ کے رخ مبارک کو ادھر کرنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جب مدینہ پاک پہنچے تھے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے آپ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یا اللہ جیسا تو نے مکہ پاک کو عظمتوں، رفتوں، شانوں والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، ویسا ہی مدینہ پاک کو ہمارے لیے فرما دے، میرے لیے کر دے۔ آپ نے پھر یہ الفاظ مبارک دہرائے دوسری دفعہ، زبان وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ فرماتے ہیں مجھ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، ان کی ہر بات جو ہے وہ مجھ اللہ کی گئی ہے۔ دوبارہ تیسری مرتبہ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بات ختم نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا یا اس سے بھی زیادہ، یا اس سے بھی زیادہ محترم، اس سے بھی زیادہ عظمت والی، اس سے بھی زیادہ برکتوں والی، رحمتوں والی مدینہ منورہ، مدینہ پاک۔ ایک تو میرے شیخ ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
کہتے چلے ہو تسی عیدگاہ کی گل آئے تھے دربار عالیہ عیدگاہ شریف کسی بھی خانقاہ میں سموانی کسی سے روکتا نہیں ہے، لیکن جس دربار پاک کے صدقے یہ سارے آستانے بنے ہیں، جس دربار پاک کے سارے یہ غلام بیٹھے ہیں، ادھر کی بات کرتے ہوئے تو تجھے بڑے ادب کے خیال ہے کہ تو کسی کو کہتا ہے تو اپنے پیر خانے کے بارے میں کہتا ہے یار میرا پیر خانہ ہے، عیدگاہ نہ کہنا، یا جدھر کا بھی کوئی ہے وہ نہ کہنا، شریف کہنا، بلکہ دربار عالیہ بھی لگا دینا۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے جب مدینہ پاک کی بات آئے نا، اور الحمدللہ میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے، پہلے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، میرے شیخ مدینہ پاک اکثر فرمایا کرتے، اب میں نے دنیا کے کونے کونے میں علماء سے خود سنا کہ جب مدینہ پاک کی بات آتی تو وہ مدینہ پاک کہتے ہیں۔ پھیلتی ہے اچھائی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، خوشبو پھیل جایا کرتی ہے۔ کوشش کرو بچوں بچیوں کہ اس بار بھی پاک میں آج کی اس تقریب میں جس کا کوئی باقاعدہ اعلان بھی نہیں ہوا، میں سلام کرتا ہوں، سب کو خیال تھا کہ آج 12ویں پاک ہے، حالانکہ لگاتار روزانہ پروگرام چل رہے ہیں، کل بھی ہم اس وقت اسی طرح بیٹھے تھے، اور اللہ کرے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ جب موت آئے نا تو ہم جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، ہماری زبان پہ مدینہ پاک کی بات ہو، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہو۔ اسی حالت میں اسرائیل علیہ السلام آ کے ہماری روح کو قبض کر رہے ہیں۔ میں آج کی 12ویں پاک کی اس خوبصورت تقریب کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ عیدگاہ کے اوپر اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے۔ پہلے الحمدللہ عمران صاحب بیٹھے، الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب کا خوبصورت خطاب ہوتا ہے کراچی میں، 12ویں شریف کی تقریب ہوتی ہے، دنیا جہاں میں منائی جاتی ہے۔ یہ میرے شیخ ان کے شیخ سے عیدگاہ کے اوپر کرم، احسان، انعام کہ ہمارے اوپر یہ کرم ہوا کہ ہمیں یہ شعور دیا گیا، ہمیں یہ روشنی ملی کہ صرف چاند کی ربیع الاول شریف کی 12 نہیں، بلکہ 12 کے ساتھ ہی محبت کرو۔ عیسوی 12 آئے تو کوشش کرو، قمری 12 آئے تو کوشش کرو، گھڑی کے 12 ہوں تو کوشش کرو، گاڑی کا نمبر ہو تو کوشش کرو، گھر کا نمبر ہو تو کوشش کرو، 12 کے ساتھ محبت کرو۔ میں نے پہلے کہا ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ محبت کرو۔ اگر الحمدللہ اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ عیدگاہ نے یہ بھی کاوش شروع کی ہے کہ ہر سوموار مبارک کو عیدگاہ کی روحانی اولاد جہاں بھی ہو سکے تو 2-4 اکٹھے ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یار یہ مدینہ پاک کی محبت ایسی ہے کہ فجر پڑھنے سے پہلے یا فجر کے بعد یا رات مغرب کے بعد کچھ بھی لمحے کہ سوموار مبارک کا آغاز ہو گیا، کرنا ہی بیٹھ کے اس کے لطف پہلے نا، اس کا لطف ملتا ہے، اس کی لذت آتی ہے۔ اگر ادھر لطف لذت آتی ہے تو آگے اس نسبت کی وجہ سے آگے کیا لذت اور لطف ملے گا اس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں کہ مدینہ پاک کی محبت میں اپنے آپ کو غرق رکھیں، اور مدینہ پاک کی محبت کا جو تقاضا ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ میرے شیخ اکثر فرماتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر پیر یاد نہ آ جائے، آپ اکثر فرماتے، بڑے لوگوں نے سنا ہوگا آپ کی زبان سے کیا فرمایا کرتے کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کے مدینہ پاک یاد آ جائے۔ مدینہ پاک کی یاد گمان اچھا کر دیتی ہے، نیت صاف کر دیتی ہے، دل کی سختی کو دور کر دیتی ہے، دل کی تنگی نکال دیتی ہے۔
اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈال کے آپ کے وجود کو لوگوں کو کے لیے نفع کا باعث بنا دیتی ہے، نقصان دینے والا نہیں رکھتی۔ اللہ